أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کے ساتھ جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیزی کے ساتھ اس کتاب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمدۃ الاحکام میں، اس کا نمبر ہے 330 اور اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہمارا موضوع کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ رضاعت کے مسائل، یعنی کہ اگر کوئی بچہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر یا اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ کسی اور عورت کا بھی دودھ پیتا ہے تو اس کے اوپر کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، باقی تو ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر بچے نے دودھ پیا ہے 2 سال سے کم عمر میں، یعنی کہ اس کی اپنی عمر اس وقت 1 مہینہ تھی، 2 مہینے تھی، 6 مہینے تھی، سال، 1.5 سال، 2 سال سے نیچے، 2 سال یا 2 سال سے نیچے تھی، 2 سال سے اوپر نہیں تھی، اور اس نے کسی اور کا یہ دودھ پیا ہے، ایک تو ہو گیا 2 سال سے کم عمر میں، دوسری عمر پہ کم از کم 5 بار پیا ہے، 5 بار پیا ہے، تو پھر وہ عورت اس کی کیا کہلائے گی؟ رضائی ماں، دودھ کے لحاظ سے ماں کہلائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت سے یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں لگی، ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت کی بہنیں اس کی کیا لگیں؟ خالائیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت کا شوہر جس شوہر کی وجہ سے ولادت ہوئی اور اس عورت کا دودھ آیا اور اس بچے نے پیا، وہ شوہر جو ہے، وہ مرد جو ہے، وہ اس کا کیا کہلائے گا؟ رضائی والد کہلائے گا، اور اس کی بہنیں اس بچے کی کیا کہلائیں گی؟ پھوپھیاں کہلائیں گی، اور اس کی والدہ اس کی کیا کہلائے گی؟ رضاعت کے لحاظ سے دادی کہلائے گی۔ اس طرح کر کے یہ سارے احکام مرتب ہوں گے۔ تو ایک تو نکاح نہیں آپس میں ہو سکے گا، اور ایک پردہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ان کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ تنہائی میں، علیحدگی میں بیٹھ سکتے ہیں، الا یہ کہ ان میں سے کوئی مشکوک حرکت کرے تو وہ تو جائز نہیں ہے، چاہے سگی بہن ہو، وہ جائز نہیں ہے چاہے سگی بہن ہو۔ اگر کوئی لڑکا اپنی رضائی بہن کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے مشکوک حرکتیں کرتا ہے، اس لڑکی پہ واجب ہے کہ اس سے دور رہے، اس سے بچے، اور یہی وجوب ہے اس لڑکی کے لیے جس کا سگا بھائی اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، تو وہ بھی اس سے دور رہے گی۔ تو بہرحال، لیکن وراثت کے لحاظ سے یہ احکام ثابت، رضاعت کے لحاظ سے وراثت ثابت نہیں ہوتی۔ رضائی ماں اس بچے کی وارث نہیں بنے گی، اگر فوت ہو جائے یا وہ عورت فوت ہو جائے تو یہ اس کا بیٹا بن کر وارث نہیں بن سکے گا۔ آئیے آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آئے، کون آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وعندی رجل، جبکہ میرے پاس ایک آدمی تھا، فقالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا عائشہ، تو عائشہ، من ھذا، یہ کون ہے؟ قلت اخی من الرضاعہ، یہ میرا بھائی ہے رضاعت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، انظرن من اخوانکن، غور کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ کون ہے تمہارے بھائی۔ فإنما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت صرف وہ معتبر ہے جو بھوک سے ہو، رضاعت صرف وہ معتبر ہے جو بھوک سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ رضاعت معتبر ہے جس رضاعت سے بچے کی بھوک ختم ہوتی ہو۔ اگر بچہ 5 سال کا ہے تو کیا کسی اور کا دودھ پی لینے سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی۔
تو اس عمر میں جو رضاعت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کس رضاعت کا ہے؟ جو 2 سال یا اس سے کم عمری میں ہے. یہاں پہ ہلکی سی بات یہ بھی کر دوں، بعد بھی میں کہیں بھول نہ جاؤں، کہ 2 سال کے بعد کیا کوئی بچہ اپنی والدہ کا یا کسی اور عورت کا دودھ پی سکتا ہے؟ اپنی والدہ کا پی سکتا ہے. اللہ تو کہتے ہیں قرآن حکیم میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال، اور یہ مکمل 2 سال وہ عورت پلائے گی جس عورت کا شوہر یعنی کہ بچے کا باپ چاہتا ہے کہ مکمل رضاعت ہو، دودھ پینے کی مدت مکمل ہونی چاہیے. مکمل مدت 2 سال ہے. آپ بتائیے کیا 2 سال کے بعد بچہ دودھ پی سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ پی سکتا ہے، لیکن وہ شرعی رضاعت نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہی بچہ اب اگر کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو اب وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، اب وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، لیکن پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا وہاں پہ 2647 2647. اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اندرونی طور پہ کئی ایک کتب ہیں. تو یہ حدیث امام بخاری کون سی کتاب میں لے کر آئے ہیں؟ کتاب الشہادات، وہ کتاب جس میں امام بخاری نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق ہے گواہی دینے سے. اچھا، اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے کہ باب الشہادتی علی الانساب والرضاع المستفید والموت القدیم، کہ گواہ بننا نسب، کسی کے نسب پہ یا مشہور و معروف رضاعت پہ یا قدیم موت پہ. اور اس کا مفہوم میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو. یعنی کہ میں کہوں گا، آپ کہیں گے کہ فلاں بچہ جو ہے یہ فلاں عورت کا دودھ کے لحاظ سے بیٹا ہے. کیا یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ کیا 5 بار میں نے دیکھا اس کو باقاعدہ اس عورت کا پیتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. پھر گواہی کیوں دیتے ہیں جی ہم کورٹ میں جا کے اس کے حق میں؟ کیونکہ یہ بات معاشرے میں مشہور ہے اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو اس بنیاد پہ گواہی دینا جائز ہوگا، جبکہ عمومی طور پہ آپ گواہی صرف اس معاملے میں دے سکتے ہیں جس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا خود اپنے کانوں سے سنا ہو. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوسری بار، اور اس بار نمبر ہے اس کا 5102 5102. اور اس بار کتاب ہے کتاب النکاح. صحیح بخاری میں اندرونی کتاب کون سی ہے؟ کتاب النکاح میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور باب کیا قائم کیا؟ باب من قال لا رضاع بعد حولین. باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کا یہ موقف ہے کہ 2 سالوں کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے، یعنی کہ شرعی رضاعت نہیں ہے. امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے تو وہاں پہ اس کا نمبر کیا ہے؟ 1455 1455. آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ پتا چلا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کو غصہ آئے کہ میری بیوی کے پاس کوئی دوسرا مرد کیوں بیٹھا ہے. اس کو غصہ آئے اگر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے گفتگو کر رہی ہے، اور جس کو ان امور کی پرواہ نہیں ہے اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیوس، بغیرت. شریعت دیوسیت کو پسند نہیں کرتی، شریعت پسند کرتی اس مرد کو جو غیرت مند ہو. یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں سیدہ عائشہ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ہے غیرت. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرا رضاعت کے لحاظ سے بھائی ہے. تو اس لیے ہر مرد کو اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بہنوں کے معاملے میں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے.
جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ غیرت ختم ہو جائے. شیطان کی کوشش ہے کہ غیرت ختم ہو جائے. آپ کی بیٹی خود آ کر آپ کو بتائے کہ ابو میرے اتنے لڑکے دوست ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں اتنے لڑکے میرے دوست ہیں، اور آپ اس کو شاباش دیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ شیطان چاہتا ہے. اور ہم نے اسی چیز سے دور رہنا ہے. شریعت نے اس چیز سے منع کرنے کے لیے بہت سی پابندیاں لگائیں. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ لڑکی کو غیر لڑکے کے ساتھ، کزن کے ساتھ، پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، محلے کے لڑکے کے ساتھ، کالج کے لڑکے کے ساتھ مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تنہائی میں کسی بھی ایسے لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے اسی لیے عورتوں کو پابند کیا ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کریں، اور مردوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. میں جب کبھی موقع ملے کہیں پہ درس دینے کا اور درس میں زیادہ خواتین ہوں، عورتیں ہوں، تو یہ مسئلہ بیان کیا کرتا ہوں کہ کئی لڑکیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ میرا شوہر میرے بارے میں اتنی بات پرس کیوں کرتا ہے، کہ کس کو فون کیا ہے، کون گھر میں آیا تھا، کہاں جا رہی ہو. خوش ہونا چاہیے عورت کو کہ الحمدللہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اپنا سمجھتا ہے، میری ٹینشن لیتا ہے. تو کیا عورتوں کو وہ شوہر چاہیے جس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں مر رہی ہیں، کدھر آپ دفن ہو رہی ہیں، اور کون آپ کو تھپڑ مار رہا ہے، کون آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، ان کی کوئی وہ آپ سے دلچسپی آپ میں نہ رکھے. کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس مرد کو اللہ نے آپ کا محافظ بنایا ہے. خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو ایسا محافظ مل جائے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مرد دیکھے اپنی بیگم میں کوئی ایسی بات جس پہ اسے شک گزرے تو اس کو پوچھنا چاہیے، معلومات لینی چاہیے. تہمت نہ لگائیں لیکن معلومات لیں. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شک ہوا کہ آدمی کون ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جس عورت کا میں نے دودھ پیا تھا اسی کا اس لڑکے نے پیا تھا، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرا رضائی باپ ہے، یہ میرا رضائی چچا ہے. نہیں، تفتیش ہونی چاہیے باقاعدہ کتنی بار دودھ پیا تھا، کس عمر میں پیا تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ طے کرتی ہیں کہ رضاعت شرعی ہے یا نہیں ہے. اس کی مزید وضاحت آئندہ آئے گی. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ شرعی رضاعت وہ ہے جو اس عمر میں ہو جس عمر میں بچے کی غذا، بچے کی خوراک ماں کا دودھ ہی ہوا کرتا ہے، عورت کا دودھ ہی ہوا کرتا ہے. کیا حکمت ہے کہ اس رضاعت کو معتبر قرار دیا گیا ہے جو 2 سال کی عمر میں ہو، جو اس عمر میں ہو جس عمر میں بچے کی بھوک مٹتی ہے ماں کا یا کسی اور کا دودھ پی لینے سے. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اس عمر میں جو دودھ پیے گا وہ اس کے جسم کا حصہ بنے گا، اس سے گوشت بنے گا، اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، تو وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن جائے گا، اس لیے وہ معتبر ہے. باقی جو دودھ پیا گیا ہے 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، وہ جسم کا حصہ نہیں بنے گا. اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے چند مسائل کی طرف جن میں علماء کرام میں اختلاف وغیرہ ہے یا جن کی وضاحت کی ضرورت ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ کتنی بار دودھ پیا جائے تو رضاعت ثابت ہوگی. اس وقت کیا موضوع ہمارا؟ مقدار، کتنی بار. پہلا موقف کہ رضاعت کم ہو یا زیادہ، جب بھی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اس عورت کا کیا بن جائے گا؟ رضائی بیٹا، دودھ کے لحاظ سے بیٹا بن جائے گا. یہ موقف مروی ہے امیر المؤمنین جناب علی سے، عبداللہ ابن عباس سے
اور یہی موقف تھا سعید ابن مسیب کا، امام حسن بصری کا، امام زہری کا، امام قتادہ کا، امام اوزاعی کا، امام ثوری کا، اور یہی موقف ہے امام مالک کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ شخصیات کیسی لگی آپ کو؟ یہ بہت عظیم شخصیات تھیں۔ امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، امام قتادہ، حسن بصری، امام زہری اور عبداللہ بن عباس، امیر المؤمنین جناب علی، شخصیات بہت بڑی بڑی ہیں۔ کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ یہ موقف آپ نے کیوں اپنا لیا؟ کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی عورتیں آپ پہ حرام ہیں، کن کن عورتوں سے آپ کو نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں بھی تم پہ حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے تمہیں 5 بار دودھ پلایا، یہ نہیں کہا جنہوں نے تمہیں 3 بار دودھ پلایا، یہ نہیں کہا جنہوں نے تمہیں 2 بار دودھ پلایا، کیا کہا؟ جنہوں نے بھی تمہیں دودھ پلایا۔ دلیل کیسی لگی آپ کو؟ یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ منکر حدیث ہوں، شرط یہ کہ آپ کیا ہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں احادیث کو نہیں مانتا، صرف میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، میرا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے، پھر تو آپ کی بات کافی مضبوط ہے۔ لیکن اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان گمراہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو حجت نہیں مانتا، احادیث کو شریعت نہیں مانتا، احادیث کو دین نہیں مانتا، تو پھر یہ موقف کمزور ہے آپ کا۔ قرآن نے تذکرہ کر دیا، لیکن آپ احادیث بھی دیکھ لیں، پھر جا کر آپ کا ایک موقف بننا چاہیے۔ ابھی مزید وضاحت آئے گی۔ اب میں دوسرا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ کم از کم 3 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوگی۔ یہ موقف ہے امام ابو ثور کا، پہلے تھے امام ثوری، اب ہے ابو ثور، اور امام ابن منذر کا، اور امام داود ظاہری کا۔ آپ لوگوں کی کیا دلیل ہے جی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ کہتے ہیں مسلم شریف میں آیا ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا تحرم المصۃ ولا المصۃان، ایک بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 2 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 1-2 بار دودھ پی لینے سے کوئی بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا نہیں بنتا۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1450 1450۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ کم از کم 5 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوگی۔ یہ موقف ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن زبیر کا، عطا بن ابی رباح کا، طوس بن کیسان الیمانی کا۔ یہی موقف ہے ائمہ کرام میں سے امام شافعی کا، امام احمد کا، اور امام ابن حزم کا۔ اگر پہلے موقف کے ساتھ امام مالک ابو حنیفہ تھے تو اس موقف کے ساتھ امام شافعی اور امام احمد ہیں۔ اچھا جی، آپ لوگوں کی کیا دلیل ہے جی؟ کن کی؟ بلا 5 والوں کی؟ کن کی؟ 5 والوں کی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1452 1452۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن، جو قرآن نازل ہوا تھا اس میں ایک آیت ہوا کرتی تھی، وہ آیت یہ تھی کہ 10 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یہ آیت ہوا کرتی تھی۔ ثم نسخنا، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، بخمس معلومات، اور نیا حکم یہ نازل ہوا کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام فوت ہوئے جب کہ 5 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جانے کی آیت تلاوت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ حدیث واضح آپ لوگوں کے لیے، اور بتا چکا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ کم از کم 10 بار بچہ دودھ پیے گا تو رضا ثابت ہوگی، پھر نیا حکم نازل ہوا 5 بار۔ اور سیدہ عائشہ کہتی 5 بار والی آیت قرآن کریم میں موجود تھی جب اللہ کے رسول فوت ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، آج یہ آیت کس پارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے، کون بتائے گا ہمیں سے؟ آج یہ نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں ہے؟
ہاں جی کیوں نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ تو کہہ رہی ہے تھی، موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسری آیت بھی تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہوئی۔ کس کے لحاظ سے؟ حکم باقی ہے، عمل باقی ہے، تلاوت کے طور پہ یہ منسوخ ہو چکی، اور سیدہ عائشہ کے علم میں شاید نہیں تھا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث بھی ہے، بلکہ آپ مسلم شریف کی نہ کہیں، مسند احمد کی کہیں۔ مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 25,650 25650۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیگم ہوا کرتی تھی سہلہ۔ ان لوگوں نے انہوں نے، ان کے شوہر نے سالم کو اپنا کیا بنا رکھا تھا؟ بیٹا، منہ بولا بیٹا۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک ہی گھر میں، اور پھر یہ احکام نازل ہو گئے کہ کسی کو آپ منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اس کو دودھ پلا دو، اور کتنی بار پلا دو؟ 5 بار۔ کتنی بار؟ 5 بار۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہمارے سامنے ٹوٹل کتنے موقف ہو گئے؟ 3۔ اب ان میں سے مضبوط موقف کون سا ہے، راجح کون سا ہے، کس کو ہم نے لینا ہے، کس کو ہم نے چھوڑنا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے اس موقف کا کہ ایک بار یا 2 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم آپ غلط سمجھیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 بار 2 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ 3 بار سے ہو جاتی ہے۔ سب حدیث کو ایک ساتھ لے کر چلیں تو پتہ چلے گا کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوتی ہے، 4 بار سے نہیں، 3 بار سے نہیں، 2 بار پی لینے سے نہیں، 1 بار پی لینے سے نہیں۔ تو 2 بار پی لینے سے رضا ثابت ہوتی ہے اس حدیث میں، اور 5 بار پی لینے والی حدیث میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ موقف کہ قرآن میں تو نہیں کہا گیا جناب کہ 5 بار بچہ دودھ پیے گا تب اس کی ماں مرے گی۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن نے ہمیں کہا ہوا ہے، اور قرآن نے ہمیں بار بار کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے اوپر عمل کا حق تب ادا ہوگا جب اللہ کے رسول کی احادیث کو بھی لو گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہمیں بار بار قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہیے تو اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے گی، آپ کی حدیث لینی پڑے گی۔ تو قرآن و حدیث دونوں کو لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن جائے گی، اور اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ حدیث نے بتا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم 5 بار دودھ پیے۔ اس مسئلے سے ہم فارغ ہوئے، اب ہم اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کم از کم 5 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہوگی، لیکن 1 بار دودھ پی لینا کہتے کس کو ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ کسی اور کا دودھ پی رہا ہے، اس کو کھانسی آ گئی، اس نے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ دی، تھوڑی دیر بعد پھر منہ میں ڈال لی۔ اب یہ کتنی بار ہوا جی؟ 1 بار۔ اور طلاق والوں کے نزدیک کتنا ہوا؟ جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو کتنی شمار کی جائیں گی؟ 3۔ ان کے ہاں تو یہ بھی کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار ہونا چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 1 بار ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بچے کا کھانا ہے اور یہ ہمارا کھانا ہے۔ تو ہم کھانا کھاتے ہوئے کبھی فون درمیان میں سنتے ہیں، کبھی اٹھ کے ممکن ہمیں واش روم جانا پڑ جائے، کبھی کچن میں جانا پڑ جائے پانی لینے کے لیے، کبھی یہ وقفہ کبھی وہ وقفہ، لیکن وہ آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں جو کھانا کھایا ہے وہ کتنے کھانے شمار ہوں گے؟ وہ 1 ہی شمار ہوگا۔ تو بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہے تو وہ 1 ہی شمار ہوگا، چاہے بیچ میں جتنے بھی وقفے آ جائیں۔ جب وہ دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑ دے اس لیے کہ وہ اس کا پیٹ فل ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ کبھی وہ دودھ پیے گا، اب وہ دوسری بار شمار ہوگا۔
ایسے ہی مثال کے طور پہ اگر اس کی ماں اپنی دائیں چھاتی سے دودھ اس کو پلا رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دائیں چھاتی اس کے منہ سے نکال لی اور اس کے منہ میں داخل کر دی بائیں سائڈ والی، لیفٹ سائڈ والی چھاتی، تو اس کو ایک شمار کریں گے کہ دو؟ ایک شمار کیا جائے گا، اس کو ایک شمار کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے سے بھی ہم فارغ ہو گئے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ آ گیا کہ کس عمر کی رضاعت شرعی رضاعت کہلاتی ہے اور جس کو معتبر مانا جائے گا۔ اس میں کئی اقوال ہیں، جو مشہور اور مضبوط قول ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، رضاعت وہی معتبر ہے جو 2 سال کی حدود میں ہو، 2 سال کے بعد والی رضاعت معتبر نہیں ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ بچپنے کی رضاعت معتبر ہے، عمر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہو کس عمر کی؟ بچپنے کی۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ عورت کا دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے دودھ پینے والا بالغ بچہ ہو یا کوئی بابا جی ہو۔ چوتھا موقف، رضاعت سے حرمت تبھی ثابت ہوگی جب دودھ پیا جائے بچپنے میں، الا یہ کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی ایسی مجبوری بن جائے کہ بڑی عمر کی رضاعت کو بھی رضاعت ماننا پڑ جائے۔ یہ کیا بن جائے؟ کوئی مجبوری بن جائے۔ تو آئیے اب تفصیل کے ساتھ ان اقوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا موقف کیا تھا؟ کس کو یاد آپ میں سے؟ جو 2 سال کے اندر ہو۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا، امام احمد کا، اور یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگردوں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کے؟ امام شافعی امام احمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ کس کو چھوڑ دیا آپ نے؟ استاد جی کو چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا آپ نے؟ استاد جی کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی موقف تھا جناب عمر فاروق کا، عبداللہ بن مسعود کا، ابو ہریرہ کا، عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن عمر کا، امام شافعی سے بھی یہی مروی ہے، اور یہی موقف تھا امام اسحاق بن راہویہ کا اور امام ابن المنذر کا۔ کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ دلیل کہتے ہیں ہماری ہے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 233 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں اس مرد کی خاطر جو چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی رضاعت، اس کی بیٹی کی رضاعت کامل ہو۔ یعنی کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ 1 سال کافی ہے اور بچے کا باپ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے 1 سال کافی ہے، دونوں نے دیکھا کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا 1 سال کے بعد دودھ چھڑانے پہ، تو شریعت کو پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ کہتا ہے کہ نہیں 2 سال مکمل کرو، تو پھر لڑکی پہ واجب ہے کہ 2 سال مکمل کرے۔ دوسری دلیل اس مسئلے میں وہ حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، شریعت نے کون سی رضاعت کا اعتبار کیا ہے؟ جو اس عمر میں ہو جس عمر میں بچے کی بھوک مٹتی ہے، کس سے؟ ماں کے دودھ سے، اور یہ 2 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جناب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 2059 کہتے ہیں لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم، وہی رضاعت معتبر ہے، اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جس رضاعت سے گوشت بنتا ہے بچے کا اور جس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسرا قول، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ بچپنے کی رضاعت معتبر ہے، عمر کی کوئی حد اور قید نہیں ہے۔ یہ موقف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا، ہماری ماؤں کا، سوائے سیدہ عائشہ کے، اور یہی موقف روایت کیا گیا جناب عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر
پہلے قول کے ساتھ بھی کہا گیا اور اس قول میں بھی. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قول کو پسند کیا ہے. ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ حدیث کہتی ہے کہ رضاعت وہ معتبر ہے جو اس عمر میں ہو جس عمر میں بچے کی بھوک مٹتی ہے ماں کے دودھ کے ذریعے. کہتے ہیں اس میں یہ تحدید نہیں آئی کہ 2 سال، اس میں تحدید نہیں آئی 2 سال، تو بچپنے کی ساری عمر جو ہے وہ ایسی ہے. تیسرا قول یہ تھا کہ چھوٹا دودھ پیے یا بڑا، جو پیے گا وہ اس عورت کا جس کا دودھ پی رہا ہے اس کا کیا بن جائے گا؟ بیٹا، رضا ثابت ہو جائے گی. یہ موقف ہے سیدہ عائشہ کا اور عروہ بن زبیر کا، عطا کا، لیث بن سعد کا، داؤد ظہری کا، ابن حزم ظہری کا، اور امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں اس قول کی تائید کی ہے اور بڑے زور و شور سے کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب چاہتی ہوتی کسی مرد کے بارے میں یہ ان کے پاس آئے، علم لے اور سیدھا سامنے آ کے بیٹھ جائے، پردہ بیچ میں نہ ہو، تو وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنی بہن ام کلثوم سے کہتی تھیں اس کو دودھ پلا دو. سیدہ عائشہ کا کیا بن جائے گا؟ بانجا بن جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ وہ ام کلثوم دودھ کیسے پلائیں گی اتنے بڑے مرد کو؟ تو دودھ ضروری نہیں کہ مرد جو ہے وہ چھاتی کے ساتھ منہ لگائے، عورت اپنی چھاتی سے دودھ نکال کر دے سکتی ہے، نکال کر برتن میں اس بچے کو، اس آدمی کو دے دے، وہ پی لے گا. اور کبھی وہ کہا کرتی تھی اپنی بھتیجیوں سے، ان سے تو بھتیجیاں دودھ پلا دیتی تھی، تو پھر بھی کیا ثابت ہو جاتی تھی؟ سیدہ عائشہ کے نزدیک ذات ثابت ہو جاتی تھی. اور ان لوگوں کی مزید دلیل وہی قصہ ہے، کون سا؟ سہلہ والا، ابو حذیفہ کی وائف اور ابو حذیفہ اور وہ سالم والا، کہ ابو حذیفہ نے اور ان کی بیگم نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، بیٹوں کے انداز میں ان کے ساتھ وہ رہتا تھا. پھر شریعت کے احکام نازل ہو گئے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تم لوگوں کا بیٹا بالکل نہیں ہے، لے پالک رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لے پالک بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو چونکہ پہلے یہ حکم نہیں تھا، اب یہ حکم نازل ہوا تھا اور وہ اس کو بیٹا بنا چکے تھے، ان کے لیے اس کو نکالنا کافی مشکل تھا. تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ اس کو 5 بار دودھ پلا دو. اب اس حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بڑی عمر میں بھی دودھ پیئیں گے تو رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، کینسل ہے. جو کہتے ہیں کینسل ہے ان سے ہم پوچھیں گے بتائیں جی کب کینسل ہوئی، کس نے کینسل کیا؟ تو کینسل کہنا غلط ہے، کینسل کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کچھ نے کہا کہ یہ خاص ہے واقعہ سالم، سہلہ اور ابو حذیفہ کے ساتھ، کسی اور کے لیے اس امر کی اجازت نہیں ہے. لیکن شاید مضبوط موقف جو ہے انہی علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ رضا ثابت ہوگی وہ جو بچے کے 2 سال کی عمر میں ہو یا اس سے بھی کم عمر میں ہو. لیکن اگر کبھی آج بھی ایسا واقعہ بن جائے جیسا واقعہ پیش آیا تھا کس کو؟ سالم، سہلہ اور ابو حذیفہ کو، تو وہاں پہ گنجائش نکالی جائے گی. آپ کہیں گے آج واقعہ ایسے کیسا بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میاں بیوی نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کفر میں کوئی بچہ رکھا ہوا تھا، مثال کے طور پہ بچہ بھی انہوں نے لیا تھا کہاں سے؟ کسی ادارے سے جس کے والدین بھی معلوم نہیں ہیں. اب اس کو بچہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، بچوں والا معاملہ ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ پھر ایسی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، عام حالات میں ایسی گنجائش نہیں نکالنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ان کے اس میں زیادہ ہی وسعت تھی، اور سیدہ عائشہ کا یہ موقف تھا جس کا ساتھ نہیں دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیویوں دیں.
اس لیے سیدہ عائشہ کے اس عمل کو نہیں لیا جائے گا۔ کتنی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں؟ ایک پڑھی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر 2 کی طرف۔ حدیث کا نمبر ہے 331 331۔ راوی ہیں اس بار عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے ذرا دھیان سے، کتنی بڑا توجہ چاہیے؟ 100% سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ عقبہ بن حارث وہ کہتے ہیں کہ انہ تزوج، انہوں نے شادی کی ام یحییٰ بنت ابی احاب، ابو احاب کی بیٹی ام یحییٰ سے۔ ان کا نام روایات میں آیا ہے غنیہ۔ کیا نام آیا ہے؟ غنیہ۔ فجاءت امۃ سوداء، ایک سیاہ رنگ کی لونڈی آئی۔ فقالت، وہ کہنے لگی قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ کس کو کہا لونڈی نے؟ جی شیخ عثمان، یعنی کہ عثمان، عقبہ بن حارث اور ان کی بیوی کو کہا، گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں کیا ہو؟ بہن بھائی ہو۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ کہتے ہیں میں نے یہ بات بتائی کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جو روایت اس وقت میرے سامنے ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کچھ اضافہ ہے تو دوسری روایت میں آیا، وہ بھی بخاری میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عقبہ نے اس سے کہا، اس عورت سے، ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے کبھی دودھ پلایا ہے اور نہ ہی پہلے کبھی تو نے مجھے ایسی خبر دی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 88۔ اور اسی میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر یہ عقبہ اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں، مدینہ کا رخ کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ کس لیے شیخ عثمان؟ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، ایک مسئلے کی خاطر۔ جیسے آج ہمارے بچے جا رہے ہیں نا بھاگ بھاگ کے، کہاں؟ انگلینڈ، امریکہ، ماسکو، قازقستان، ازبکستان، کیا بننے کے لیے؟ میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو ایسے صحابہ کرام سفر کیا کرتے تھے ایک حدیث کی خاطر۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مساجد بہت ہیں اور نہیں بننی چاہیے، مدرسے بہت ہیں اور نہیں بننے چاہیے۔ کیا بننے چاہیے؟ یونیورسٹیاں، تاکہ قوم کیا کرے جی؟ ترقی کرے۔ اور اللہ کے بندو، یونیورسٹیاں آپ بنائیں، پہلے بھی آپ نے بڑی بنائی ہیں، ہم نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ فنڈ حکومت کا آپ استعمال کر رہے ہیں، مساجد مدرسے ہم بناتے ہیں آپ کے فنڈز کے بغیر، پھر بھی آپ کو اعتراض ہے۔ آپ کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہ الحمدللہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ان علماء کے نام نے سنبھالا ہوا ہے، اذانوں کا سسٹم، نمازوں کا سسٹم، چلیں یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ البتہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے ان مساجد مدارس پہ جہاں سے شرک کی دعوت ملتی ہے، بدعات کی دعوت ملتی ہے، بالکل ان کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے، اچھی طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ دیکھیں جی، ایک حدیث کی خاطر سفر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے مسئلہ یہ بات ذکر کی علیہ الصلوۃ والسلام، قال فاعرض عنی، آپ نے مجھ سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ قال، کہتے ہیں فتنحیت، میں دوسری جانب سے آیا آپ کے پاس، فذکرت ذلک لہ، تو اب میں نے دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ فقال، تو آپ نے کہا وکیف، اور کیسے، ان کے کیسے تم اس لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، وقد زعمت، جبکہ وہ لونڈی کہہ چکی ہے، ان قد ارضعتکما، کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک بار نہیں کئی بار روایت کیا۔ نمبر 1 اس کا نمبر ہے 8888، اور کتاب ہے کتاب العلم۔ کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری میں اندرونی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العلم۔ اور وہاں پہ باب کیا قائم کرتے ہیں امام بخاری؟ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ وتعلیم اہلہ، سفر کرنا کسی ایسے مسئلے کی خاطر جو اچانک درپیش آ جائے، ہنگامی مسئلہ، ایمرجنسی، اس مسئلے کی خاطر کیا کرنا؟ سفر کرنا۔
400 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، 400 کلومیٹر آنے کا، 800 کلومیٹر جانے کا، کتنی ہو گیا ٹوٹل؟ 800 کلومیٹر. اور سفر کس کا؟ کون سی ٹرین؟ اونٹنی کا. اس کا مطلب ہے کہ 8 دن سفر جانے کا، 8 دن آنے کا، آدھا مہینہ سفر. ایک مسئلے کی خاطر، حرام سے بچنے کے لیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ جائز ہے، آنے دو، سود سے آئے، جوے سے آئے، آنے دو بس. پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے اور اس دفعہ حدیث کا نمبر ہے 2052 اور اس بار کتاب ہے کتاب البیوع، بیع شراء، کچھ چیزیں لینا، بیچنا، خریدنا، اس بارے میں جو کتاب ہے اس میں باب ہے باب تفسیر المشبہات، مشتبہ امور کی وضاحت. کس کی وضاحت؟ مشتبہ امور کی وضاحت. یہاں پہ دیکھیں نا، عقبہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسا شاید نہیں ہوا، ایسا شاید، وہ عورت کہہ رہی ہے ایسا ہوا ہے. تو آپ نے کہا چھوڑ دو، اس عورت کو چھوڑ دو. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار اس کا نمبر ہے 2640 2640 اور اس بار کتاب ہے کتاب الشہادات، گواہیوں کے بارے میں کتاب. باب ہے باب اذا شہید شاہد، جب کوئی گواہی دینے والا گواہی دے، او شہود، ایک گواہی دے یا کئی ایک گواہی دے، بشیء، کسی بات کی، وقال آخرون، اور دوسرے کہیں ما علمنا ذالک، یہ چیز ہمیں تو معلوم نہیں ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک طرف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ چیز اپنے کانوں کے ساتھ سنی، اور دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں تو ایسی بات نہیں آئی. اب کس کی بات مانیں گے؟ امام بخاری کہتے ہیں یحکم بقول من شہد، اس کی بات مانی جائے گی جو گواہی دے رہا ہے. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ جس کو پتہ ہے. یہاں پہ عورت تو ایک تھی اور وہ کہہ رہی میں نے دودھ پلایا، یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، اور عقبہ کے والد صاحب نے یا ان کی بیگم کے والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے. تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کو یہ بات معلوم ہے. شیخ صاحب اس طرح تو سارے سسٹم تباہ ہو جائے گا. اچانک میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی عورت آ جائے، وہ میرے ابو میری امی سے کہے، آپ کے ابو امی سے کہے جی میں تم دونوں کو دودھ پلایا، پھر کیا بنے گا؟ آپ کے والدین تو چھوٹے تھے شیخ صاحب، ان کو کیا پتا. یعنی کہ آپ کے والدین کو بڑوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا. اگر آپ کی والدہ نے، میری والدہ نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہماری والدہ کو ان کی والدہ بتا کر جاتی، بتاتی یہ بات، اور ایسی بات مشہور ہوتی، چھپتی نہیں ہے. ایک بار. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دعویٰ کرنے والی عورت خود کیسی ہے. اس کی بات ہم نے اس لیے مانی ہے، اللہ کے رسول اس لیے مانی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولنے والی عورت نہیں ہے، کوئی 2 نمبر عورت نہیں ہے، کوئی بے نماز نہیں ہے، یعنی کہ بہترین عورت ہے، قابل اعتماد عورت ہے. تو پھر ایسی عورت کی بات پہ کیا کیا جائے گا؟ اعتماد کیا جائے گا. چوتھے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو پھر لے کر آئے. اس بار نمبر ہے 2659 2659 اور کتاب پھر وہی ہے کتاب الشہادات، گواہیوں کے بارے میں کتاب. اور اس دفعہ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب شہادت الاماء والعبید، کیا غلاموں کی، لونڈیوں کی گواہی معتبر ہوگی، کورٹ میں ان کی گواہی مانی جائے گی؟ امام بخاری نے ثابت کیا مانی جائے گی، جیسے یہ عورت لونڈی تھی اور اسی بات کا اعتبار کیا گیا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. اس بار نمبر ہے 5104 5104
اور اس بار کتاب کیا ہے؟ کتاب النکاح، باب شہادت المرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کی گواہی، یعنی کہ اس کی گواہی کو مانا جائے گا اگر وہ عورت کیا ہے؟ قابل اعتماد ہے، قابل اعتماد ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ نے کی نوٹ کی کہ ایک ہی عورت کی بات مان لی گئی، یہ بھی نہیں کہا گیا دو۔ مالی معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مالی معاملے میں گواہ ہوں گے دو مرد، دو عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں پھر قبول ہے۔ اور لبرل لوگ بڑا شور مچاتے ہیں جناب والا، ظلم ہو گیا عورتوں کے اوپر۔ ظلم کیا ہو گیا جی؟ اچھا نہیں ان کو کورٹ سے بچا لی ہے۔ اور پھر یہ شریعت کس نے نازل کی ہے؟ جس نے ان عورتوں کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دودھ کے معاملے میں ایک عورت کی بات مان لی گئی ہے۔ شریعت کو پتا ہے کہ کہاں عورت کا دماغ اور عقل چلتی ہے، کہاں پہ نہیں چلتی۔ دودھ کے مسائل جو ہیں یہ ان کا تخصص ہیں، یہ عورتوں کے معاملات ہیں، یہاں پہ ان کی توجہ رہتی ہے۔ اور مالی معاملات یہ عورتوں والے معاملے نہیں ہیں۔ تو جہاں پہ عورت کو آگے رکھنے کی ضرورت تھی وہاں پہ آگے رکھا گیا، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ تو تھی وضاحت امام بخاری کی طرف سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جلدی کے ساتھ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ پتا چلا کہ اگر شادی ہو چکی ہے اور بعد میں پتا چل جائے کہ یہ لڑکا اور لڑکی یہ آپس میں رضائی بہن بھائی لگتے ہیں، 5 بار دودھ پیا ہے ان دونوں نے ایک عورت کا، اور پیا بھی کس عمر میں ہے؟ 2 سال سے کم عمر میں، تو ایسے نکاح کو کینسل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ یہ عقبہ اور ان کی بیوی کی بچی بھی پیدا ہو چکی تھی، ان کی باقاعدہ اولاد تھی، پھر بھی ان کو کیا کیا گیا؟ الگ کر دیا گیا۔ نمبر 2 اس حدیث سے پتہ چلا کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی اور رضاعت کے احکام طے پا جائیں گے، چاہے گواہی دینے والی ایک عورت ہو، لیکن شرط وہی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، کیا ہو؟ عادل ہو، اور کیا ہو؟ عادلہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غلام کی گواہی قابل قبول ہے جبکہ وہ عادل ہو، اور اسی طرح لونڈی کی بھی۔ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا نکاح ہو گیا ہے جو شرعی لحاظ سے غلط ہے، لیکن جن کا نکاح ہوا ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے؟ صحیح ہے، تو وہاں پہ سنسار نہیں کیا جائے گا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں ان دونوں کا نکاح غلط ہوا، لیکن کیا ان کو کہا گیا تم لوگوں نے چونکہ زنا کیا ہے اس لیے میدان میں آ جاؤ، تمہیں سنسار کیا جائے گا، حد قائم کی جائے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ خبر واحد حجت ہے، وہ حدیث بھی مانی جائے گی جو صحیح سند سے ثابت ہے، چاہے اس سے روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہوں، چاہے ایک ہی تابعی ہوں، چاہے ایک ہی امام ہوں۔ دیکھیں عقبہ بن حارث کہاں گئے؟ مکہ سے مدینہ، اور واپس مسئلہ لے کر آئے، ایک تھے کہ دو تھے؟ تو ان کی یہ بات مانی گئی، اور ان کی بیوی کا نکاح ختم کر دیا گیا۔ ان کی بیوی اور بیوی کے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایسے نکاح ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، یہ تو 5 10 15 20 30 صحابی اور بھی بیان کریں پھر نکاح ختم ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اب یہاں پہ یہ اختلاف آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کتنی عورتوں کی، کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے؟ تو پہلا موقف ہے امام شافعی کا، کہتے ہیں کم از کم 4 عورتیں گواہی دیں۔ کتنی عورتیں؟ 4 عورتیں گواہی دیں۔ کیوں جی امام صاحب 4 کیوں؟ کہتے ہیں کہ شریعت عام طور پہ
دو گواہ مانگا کرتی ہے. کتنے گواہ؟ دو. اور چونکہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں گواہی میں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی عورتوں کی ضرورت ہے؟ 4. امام مالک کہتے ہیں کہ کم از کم 2 عورتیں ہونی چاہیے، 4 نہیں، کتنی؟ 2 عورتیں، کیونکہ مرد 2 مانگے جاتے ہیں تو عورتیں بھی 2 ہی مانگی جائیں گی، 2 عورتیں کم از کم ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دودھ کے معاملے میں شہادت جو ہوگی یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. دلیل کیا جی آپ کی؟ کہ دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے 282 282. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے 2 مرد گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ہم امام صاحب سے کہیں گے امام صاحب آپ بڑے عظیم امام ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے. کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی بات مان لیں تو ہمیں یہ حدیث چھوڑنا پڑے گی، اور ہم یہ حدیث چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ کہیں گے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو عہد چھوڑنا پڑے گی. اب جی عہد چھوڑنا بہتر ہے کہ حدیث چھوڑنا؟ ہم کہیں گے ہم دونوں کو نہیں چھوڑنے والے. الحمدللہ عہد پوری پڑھ لیں، اس میں تذکرہ آ رہا ہے مالی معاملات کا، حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے کس کا؟ رضاعت کے معاملے کا. تو اس کو رضاعت کی جگہ کے معاملے میں رکھیں گے اور اس کو مالی معاملات میں رکھیں گے. اب آپ دیکھتے ہیں امام احمد کا موقف کیا ہے. امام احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور یہی موقف کہا گیا ہے کہ جناب عثمان کا ہے، عبداللہ بن عباس کا ہے، اور یہ موقف ہے طوس بن کیسان کا، حسن بصری کا، امام زہری کا، امام اوزاعی کا، امام اسحاق بن راہویہ کا. اور امام احمد کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. آخر میں یہ فائدہ کہ دودھ کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس لیے عقل مند خواتین کو چاہیے اپنے بچے کے اس معاملے کا خیال رکھیں. اگر ان کا بچہ کسی اور کا دودھ پیتا ہے کبھی کسی وجہ سے تو اس کو نوٹ کریں، اس کو لکھیں، تاریخ لکھیں، جگہ لکھیں، گواہ وغیرہ ہیں تو وہ لکھیں، تاکہ کل کو کوئی مسائل کھڑے نہ ہوں. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلامک ممالک میں ملک بینک بنانا درست نہیں ہے. کافر بنائیں تو بنائیں، کیونکہ ان کے ہاں حرام حلال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی اپنی رضائی ماں سے بھی شادی کر لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رضائی بہن سے بھی شادی کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہیں پابند اللہ رب العزت کے احکام کے. ہمارے ہاں ملک بینک بنانا غلط ہوگا، کیونکہ ملک بینک بنایا جائے گا تو دودھ یعنی کہ دیا جائے گا اور ریکارڈ نہ رکھا جائے کس کا دودھ ہے، کون پی رہا ہے، تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. ہاں اگر ملک بینک بنایا جائے اور اس کا ریکارڈ رکھا جائے کس عورت کا دودھ ہے، کون سا بچہ پی رہا ہے، کب پیا ہے، کتنا پیا ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اتنی یعنی کہ تفصیلات کا خیال رکھنا آسان نہیں ہے. چند منٹ باقی ہیں. ایک حدیث مزید ہمیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن حدیث لمبی ہے اور اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.